بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری محمد عبد الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو اپنی صلہ رحمی پر بدلہ چاہنے والا ہو، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس سے تعلق توڑے تو وہ ان کے ساتھ تعلق کو جوڑے۔ بخاری شریف۔ ویورز، آج جس اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی آخر ہے کیا؟ صلہ سے مراد ہے ملنا، پیوند لگانا، جبکہ صلہ رحمی سے مراد ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا۔ لیکن خیر ویورز، میں کون ہوں کسی کو بھی گائیڈ کرنے والی؟ میں تو خود ایک نالائق سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور رمضان المبارک میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت کنسیڈر کرتی ہوں کہ اتنے ریناؤنڈ اسکالر سے اور اتنے پڑھے لکھے پہنچے ہوئے لوگوں سے مجھے گائیڈنس لینے کا موقع ملتا ہے، اور ہوپ فلی ساتھ ساتھ کچھ ثواب کمانے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی، لیکن اس ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے، اسکالر سے ملنے سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ نعت کا سفر جو ہے وہ ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس نعت کے سفر پہ ہمیں لے جانے کے لیے اور آف کورس آج کے ٹاپک پہ گائیڈنس دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ایک ریناؤن اور ویل نون سٹوری ٹیلر، اور ایک ایسی پرسنالٹی جو بہت ہی سمپل اور آسان الفاظ میں بات کو دل میں اتار دیتے ہیں۔ پیر سید محمد مقدس کاظمی البشدی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم مقدس جی وعلیکم السلام۔ مقدس بھائی، ہر روز نیا انٹروڈکشن آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے۔ صحیح، میں نے کہا ویسے میں آپ نہ ڈھونڈا کریں نا، آپ نام لے لیجیے۔ نہیں، بٹ میرا دل ہوتا نا کہ ہر بار کوئی ایک نئے طریقے سے بات کو پریزنٹ کروں۔ یہ آپ ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے دوسرے سامنے مہمان کی، اور وہ آنر محسوس آپ مہمان نہیں ہیں، سوری، آپ مہمان موڈ سے نکل آئیں۔ مہمان وہ ہوتا ہے جس سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، یا چلے ہفتے میں ہماری ڈیلی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کم از کم اس سیگمنٹ میں تو کو ہوسٹ ہے میرے ساتھ، اور بلکہ آپ کا سیگمنٹ ہے اور میں صرف سوال جواب کے لیے بیٹھی ہوں، بلکہ سوال جواب تو بنتے ہی نہیں ہیں۔ ٹاپک آپ کے سامنے ہے، صلہ رحمی اور نعت کا سفر کنٹینیو کرنا ہے۔ اوور ٹو یو مقدس بھائی۔ جی بہت شکریہ، تمام حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کے نام کی جو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور سلام و درود ہو خاتم النبیین پر، رحمت للعالمین پر، جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا۔ اور میرا سلام ہو والے اطہار پر، جن کے بارے میں نہیں، تو نہیں، کوئی ولی پیغمبر نہیں، خود خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام اجمعین پر، جن پہ خدا اور رسول و بطول راضی رہیں، اور سلام اولیاء اللہ پر، جنہوں نے ساری زندگی انہی ہی کے پیروی میں گزار دی۔ اور آج ایک ایسے ولی کی بات کرنے جا رہا ہوں، کہ جس کا تعلق ایران سے ہے، شہر شیراز سے ہے، 606 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت کم عمری میں یتیمی کا داغ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، اور آج آپ نے ہر طرح سے اس شخصیت کے تعارف آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن بہن آج جو میں تعارف ان کا دینا جا رہا ہوں، اور توجہ لوگوں کی ہے لیکن اس طرح نہیں، میں آج بتانے جا رہا ہوں جس شخصیت کا تعارف اور جس ثنا خان کا آج میں تعارف کروانے جا رہا ہوں، جن کی زندگی کے بارے میں شاید میں کچھ نہ کہہ سکوں، صرف نام لوں گا، آپ کوشش کیجئے گا ان کی ہسٹری ضرور پڑھیے گا۔ یہ ہسٹری بتائے گی کہ یہ خود کیا ہیں، اور اس میں میں فقط اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ کسی بھی مبالغہ نہیں کر رہا، اچھا یہ بھی اس بات پہ غور کیجئے گا، میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ کہیں آپ یہ سمجھے کہ اس میں میں مبالغے کی طرف جا رہا ہوں، میں فقط کہنے جا رہا ہوں کہ یہ وہ ثنا خان ہے، اس کو وہ سعادت ملی ہے جو کسی بھی ثنا خان کو نہیں ملی۔ نام ہم بریک کے بعد
شیئر کریں گے ویورز کے ساتھ. کچھ ہمیں ٹیزرز بھی اپنے ویورز کو دینا چاہیے. تو بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ اس عظیم ثنا خان کی بات کریں گے جن کی طرف بہت بڑا دعویٰ بھائی نے انڈیکیٹ کیا, کسی کو بھی نہیں ملی, بہت بڑا دعویٰ ہے. بالکل. یہ بریک کے بعد ڈسکشن ہوگی. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. مقدس بھائی نے نا ذرا ہمیں ٹینشن میں ڈال دیا بریک میں. اب بار بار ان سے بریک میں پوچھوں کہ بتا دیجئے, نام تو بتا دیجئے. بریک میں نا انہوں نے بتایا, تو چلیں ابھی ہی بتا دیں. ایک عظیم صوفی شاعر, آپ گیس کرتے جائے, اگر ہو سکے تو کر لیجیے گا. سچے پکے عاشق رسول. آپ رومی کا آلریڈی نام لے چکے ہیں, بلند پایا ادیب. جامی بھی آپ کہہ چکے ہیں, بلند پایا معلم اخلاق. بتا دے نا. بتا تو رہا ہوں, میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, انہی کی طرف جا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں گیس کریں. ہاں, اور ان کی معروف کتابیں ہیں, ایک بوستان ہے اور ایک گلستان ہے. ہائے مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا, ایک منٹ آن لائن سرچ کرتی ہوں. نہیں ابھی اتنا وقت نہیں ہوگا کہ ہم آن لائن. اچھا چلیں, ان کی حکایات جو ہے وہ بہت معروف ہے, ان میں سے ایک دو کے میں لکھتا ہوں, چونکہ آج آپ نے صلہ رحمی کی بات کی, کہ مقابلے کا پہلا امتحان تمہارا اپنا نفس ہے, اور اس سے مقابلہ کر کے خود کو آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام ہو. اور دوسری بات, میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں. شمس تبریزی. یا میرے مولا, یا میرے اللہ, ایسا نہیں, بالکل نہیں. ابھی تھوڑا صبر کر لیں, میں ان کی حکایات دو چار سنا رہا ہوں, اور بڑی جو نا یہ پائے کی حکایات ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ نے میرے خیال سنا نہیں. میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتا دیا کہ میں کیسا ہوں, اور میرے برے وقت نے مجھے بتا دیا کہ دنیا کیسی ہے. اور پھر تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرتا رہا. یہ ناظرین سننے اور سمجھنے والی بات ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرتا رہا, لیکن مجھے نہ مل سکے. وہ کون ہیں؟ ایک وہ جس نے راہ خدا میں یعنی اللہ کے نام پر دیا اور وہ غریب ہو گیا ہو. اللہ کے نام پہ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو. میں نے وہ آج تک بندہ نہیں دیکھا. اور دوسرا بندہ نہیں دیکھا ایسا کہ جس نے ظلم کیا اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو. سبحان اللہ. 100%. ایسا کبھی ہوا؟ 100% نہیں ہوا. اور آئیے اگلی بات, یہ دیکھیے, اس پہ بھی غور کیجیے گا. فتنہ امیز سچائی سے مصالحت امیز جھوٹ بہتر ہے. پھر سے بتائیں. یعنی جس سچائی سے فتنہ پڑ رہا ہو اس سے بہتر ہے وہ جس سے اس جھوٹ بہتر ہے اس سے کہ جس سے ہم آپس میں مل جائیں. ٹھیک ہے. مصلحت ہوتی. مثلا کوئی شکایت لگاتا ہے کسی کی, ایک تو لگا رہا ہے سچ بول رہا ہے کہ اس نے یہ خراب کام کیا, اور دوسرا آ کے کہہ رہا ہے جی یہ بہت اچھا بندہ ہے, اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, یا اس انداز میں کہہ دیا کہ اس کی بھلائی ہمارے سامنے آ گئی, دو لوگوں کی وہ دشمنی سے بچ گیا. دو لوگوں کی دوستی کے لیے تو یہ بہترین ایک سولوشن ہوتا ہے. ایک بندے نے برائی کی آپ سے, دوسرے کی, آپ ادھر برائی کے بجائے ایک پازیٹیو بات کیا ہے. ایکچولی ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں مقدس بھائی جہاں پہ پھوٹ ڈالنا, دماغ میں وسوسے کریٹ کرنا, بالکل ایسے ٹکراؤ, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے کیونکہ تماشا بن جاتا ہے نا. ٹی وی اور یوٹیوب لگانا نہیں پڑتا, بس بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں دو لوگ لڑ رہے ہیں. چل یہ خیر یہ ایک اور گفتگو ہمارا جو ہے ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ہم اگر اسی پہ بات کریں, آج آپ صلہ رحمی پہ بات کر رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ داروں کے اسی اسناد میں ایک بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ میں یہ حضرت شادی ان کا نام ہے. آپ سمجھ آئے گی, پریشان ہو گئی آپ. I was convinced it was شمس تبریزی. تو ٹھیک ہے آپ اوکے,
حضرت سعدی کہتے ہیں کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، اس کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ سبحان اللہ۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ تو آئیے حقائق کو ضرور دیکھیے، میں جتنی پیش کر سکتا تھا، وقت کی نزاکت پیش نظر ہے۔ اس عظیم ترین صوفی بزرگ سچے عاشق رسول کا نام ہے حضرت سعدی علیہ رحمہ، اور ان کی ایک روائی بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، بہت بڑا واقعہ ہے اس میں کہ میں نے ایک دعویٰ کیا نا کہ یہ وہ ہستی ہے، وہ ثنا خان، وہ نعت گو شاعر ہیں کہ جن کو جو نصیب ہوا وہ کسی ثنا خان کو نہیں ہوا اب تک۔ آگے جا کے کیونکہ ہر مسافر آتا رہے گا جاتا رہے گا، آگے کی میں نہیں جانتا، لیکن اب تک کوئی ایسا نعت کا مسافر نہیں ہے کہ جس کو رسالت مآب نے جس کی نعت میں حصہ ڈالا ہو۔ اور آپ حیران ہوں گی کہ وہ کون سا حصہ ہے ایسا۔ آپ کو پتہ کہ جب حضرت سعدی نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو آگے جسے کہتے ہیں شاعر مطمئن نہیں ہوتا نا جب تک اس کا آخری پنچ لائن جسے کہتے ہیں وہ کمال نہ ہو۔ اب سوچ رہے ہیں میں کیا لکھوں، کیا اسی کشمکش میں سو جاتے ہیں، اور سوتے کیا ہیں کہ بخت جاگ جاتے ہیں۔ میں کلام کی طرف آ رہا ہوں۔ بخت کیا جاگتے ہیں کہ رسالے مات خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سعدی جو تو نے لکھا ہے سنا نا مجھے۔ اب حضرت سعدی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مکمل نہیں ہے، کہ جتنا ہے سنا، مکمل میں محمد مصطفیٰ کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سناتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو رسالت مآب کے لب جنبش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں سعدی لکھ دینا صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا کہا گیا جملہ ہے؟ رسالت مآب کا۔ صلی اللہ علیہ اب یہ میں آپ کی وساطت سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس فلسفے کو سمجھیے، اس طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں گیا کہ جس اللہ کے نبی کو ایک ربائی بھی اپنے آل کے بغیر جس کو مکمل ہوئی اچھی نہیں لگتی اور نہیں لگی، مجھے بتائیے پوری محفل ہو جائے آل کا ذکر نہ ہو، پوری نعت لکھ لو آل کا ذکر نہ ہو، تو مجھے بتاؤ رسالت میں آپ خوش ہوں گے؟ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ، سب کمال بنے ہیں تیرے کمال کے بعد، سب کمال بنے ہیں تیرے کمال کے بعد، بلغ العلا بکمالہ سب کمال بنے ہیں تیرے کمال کے بعد، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، تیرے جیا سونا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، تیرے نال دا، تیرے نال دا، کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو
علیہ وآلہ. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا. میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بلا ہو بلا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سٹی 41 اینڈ روہی پہ ویورز اگر آج اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کال کیجیے گا. ملک کے رناؤنڈ اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں گائیڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی ذہن میں کوئی سوال ہے, کوئی کنفیوژن ہے, اکثر رشتہ داروں کے ساتھ جب تعلقات کی بات آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے. بھائی سے اگر جھگڑا ہے یا بہن سے تو مہینوں سالوں کبھی کبھی پوری زندگی جو ہے وہ جھگڑا چلتا ہی چلا جاتا ہے. ہم باہر کے لوگوں کو تو بہت زیادہ ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ چیریٹی کریں, لوگ دیکھیں, ہماری بڑی تعریف کریں, لیکن اپنے ہی گھر میں اپنے بھانجے یا بھانجی یا کسی ریلیٹیو کے بچے کی فیس تک جو ہے اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے یا 2 وقت کا کھانا نہیں افورڈ کرتے, لیکن ہم وہاں پہ ہیلپ کرنا یا سپورٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے, تلخ زبان استعمال کرتے ہیں. تو صلہ رحمی ایکچولی ایگزیکٹلی ہے کیا؟ پراپر گائیڈنس دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا باقر نے. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمیں میرے لیے بہت بڑا آنر ہے, آج ہمیں مولانا قاری ندیم سرور جلندری نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب آپ سے سوال آف کورس یہی ہے کہ صلہ رحمی آخر ہے کیا, لیکن ایک اور ہمارے پیارے سے بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں جن کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت پرانا ساتھ ہے. ہر رمضان میں یا کسی بھی اسپیشل اوکیزن پہ ملاقات ضرور ہوتی ہے. محمود الحسن صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھیا. بھیا آپ کی طرف آئیں گے, لیکن آف کورس پہلے ٹاپک پہ گفتگو. مولانا صاحب صلہ رحمی واٹ از اٹ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا رحامکم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قاطع. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلہ رحمی اصل میں صلہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا مادہ وصل ہے. وصل کسی چیز کو جوڑنے کا نام صلہ ہے اور کسی چیز کو توڑنے کا نام قطع ہے. ٹھیک ہے. شریعت محمدیہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم صلہ کا کرنا یہ واجب ہے, صلہ رحمی واجب ہے, اور قطع تعلقی کرنا یہ حرام ہے. یعنی صلہ رحمی کی جو ضد ہے وہ قطع تعلقی ہے. صلہ رحمی واجب ہے اور قطع تعلقی جو ہے وہ حرام ہے. صادق المصدوق نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع, جو
قطع تعلق ہی کرتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو کن لوگوں سے لیکن قطع تعلق؟ اس کے متعلق قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے، سورہ بقرہ، سورہ رعد، سورہ محمد، متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ کن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اگر میں ان آیات کو پڑھوں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا، لیکن میں اجمال عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر اپنے سب سے پہلے جو خون کے قریبی لوگ ہیں، یاد رکھیں جیسے اپنے رشتہ دار وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان تک رب کا پیغام پہنچانا لازم ہے، بعینی اسی طرح جتنے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا کرنا بھی واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود صادق المصدوق نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں صحابہ و اہل بیت، قرون اولا اور بزرگان دین نے اپنے اپنے اقوال میں اس میں جن لوگوں کو سب سے پہلے شامل کیا وہ لوگ ہیں جو آپ کے جتنے قریب ہیں اتنے وہ آپ کی صلہ رحمی کے حقدار ہیں۔ تو یعنی کہ اس میں علامہ صاحب ماں باپ بھائی بہن یہ سب لوگ انکلوڈڈ ہیں، تو ان کے تو آلریڈی سیپریٹ حقوق ہیں، بڑے کلیئر اور بڑے واضح ہیں، تو صلہ رحمی بھی پھر ان کے ساتھ کرنے کو کیوں کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو معاشرے میں اسلام نے خاندان کو ایک بنیادی اکائی تصور کیا ہے، تو معاشرے میں تاکہ خاندان کی روٹس جڑیں مضبوط ہوں اور یہ عمارت جو ہے پائیدار ہو، تو اس کے لیے ایک اہم اصول صلہ رحمی ہے۔ اب وہی جو رشتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیے رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خونی رشتہ ہوتا ہے جسے نسبی رشتہ کہتے ہیں، اور دوسرا سببی رشتہ ہے۔ نسبی رشتہ یعنی جو خون کے بنا پہ ہمارے رشتے ہیں، اس میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، خالہ ہے، پھپھی ہے، چچا ہے، ماموں وغیرہ، اولاد بھی، ہاں جی اولاد یقیناً خونی رشتہ ہے۔ اور پھر دوسرا سببی رشتہ ہے۔ سببی رشتہ کون سا ہے؟ مثلا آپ نے کسی دوسرے خاندان میں جا کے شادی کی، اب وہ جو ہاں جی جو میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا اس کی وجہ سے دوسرے رشتے قائم ہو گئے، یہ سببی رشتہ ہو گیا۔ تو اب اس میں اسلام نے جو سب سے پہلے زیادہ اہمیت زور دیا ہے وہ نسبی رشتے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ نسبی رشتہ ہے، ٹھیک ہے، جو اقربا آپ کے ہیں، سب سے قریبی رشتہ دار، اب اس میں آپ کے والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بہن بھائی ہیں، پھر اسی طرح چچا ماموں خالہ پھوپھیاں اور ان کی اولادیں ہیں، اور یہ دائرہ آپ بڑھاتے جائیں گے، پھر وہ والد والدہ کے جو یہ رشتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ 8 کروڑ سوال ذہن میں اس وقت گھوم رہے ہیں، میں ذرا اس کو کرب کر رہی ہوں تاکہ ہمارا انٹروڈکشن پورا ہو جائے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو ساس سسر اور کبھی کبھی آپ کے سسرال میں ایسی آپ کے اوپر چیزیں امپوز ہو جاتی ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کے جو حقوق ہے وہ نہیں پورے کر پاتے، بٹ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے رشتے چلانے ہیں۔ اوکے، ابھی آپ بات کمپلیٹ کریں پھر میں سوالات کی طرف آؤں گی۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ رشتے ہم سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہم نے بتا دیا سببی رشتہ ہے اور دوسرا جو تھا وہ نسبی رشتہ تھا۔ اب اسلام نے اس حوالے سے واضح طور پہ ہمیں کہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن میں پھر یہ نہ آئے کہ ایک امیر ہے وہ تحفے تحائف کا تبادلہ کر کے صلہ رحمی کرے، نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے اگرچہ وہ 1 سال کی مسافت پر ہی کیوں نہ رہتے ہوں، یعنی ضرورت نہیں کہ میری ہمسائیگی میں ہے، مثلا اگر ہمارا کوئی رشتہ دار، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ 1 سال کی مسافت پہ فرض کیجئے کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسی کے ساتھ ہم نے تعلق واسطہ ختم کر دینا ہے، نہیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض صلہ رحمی کے مصادیق بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مثلا اگر ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں وہ بھی صلہ رحمی ہے، سلام کرتے ہیں وہ بھی صلہ رحمی ہے، کوئی ضرورت مند ہے ہم اس کی وہ ضرورت پورا کرتے ہیں، یہ بھی گویا ہم اس سے صلہ رحمی کر رہے ہیں، ہم اپنی خوشی اور غمی میں اسے شریک کر رہے ہیں، ہمارے گھر خوشی ہے تو ہم نے اسے خوشی کے طور پہ کچھ دیا،
اگر کوئی اور غم زدہ ہے تو ہم نے اس کی غمی کی محفل میں شرکت کی، تو اس کا مطلب ہے یہ سارے صلہ رحمی کے ہی مصادیق۔ اوکے، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے، آپ کی طرف آؤں گی مولانا صاحب، اگر آپ کا بھائی یا بہن یا پیرنٹس نان مسلم ہیں، آپ مسلم ہیں، وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے، اب ایک آپ کا ڈفرینس ان اوپینین آ گیا، آپ جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے آپ کو جو ہے مس گائیڈ کیا جاتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کے ماں باپ یا بھائی بہن کیوں نہ ہو، پھر آپ کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ تعلق تو ہم نے نہیں کٹ کرنا کسی بھی صورت، لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی یا بہن جو ہے وہ غیر مذہبی باتیں کر رہے ہیں یا شریعت سے بالکل ہٹ کے اپوزٹ چیزیں کر رہے ہیں، یا ان کے گھر میں دیکھیں مانے یا نہ مانے الکوہول ڈرگز اس قسم کا ماحول ہے، اور آپ اپنے بچوں کو نہیں ایکسپوز کرنا چاہتے یا اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو، کیا کریں؟ اب ایک عجیب سی ایک ڈیلیما بن جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی مرحلہ ایسا نہیں، کوئی موڑ ایسا نہیں کہ شریعت نے جہاں انسانوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ شریعت اسلامیہ کے اندر انسانیت کی بنیاد پر، رشتوں کی بنیاد پر جو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اس میں ایمان اور کفر کو بنیاد نہیں بنایا، سبحان اللہ۔ لیکن اس کافر سے جو باغی ہو اور گستاخ ہو، یا اس قسم کا جو تمہارے دین کے حوالے سے وہ کوئی ایسا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس سے تو لا تعلقی کرنا ہوگی، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن کسی کا کافر ہونا یہ الگ بات ہے، اور صلہ رحمی میرے دین کا حصہ ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر محدثین سے کہ اگر کوئی بندہ چاہے، یہ حدیث ہے بخاری کے اندر ہے، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو اور میری عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کو رواج دے۔ اور صلہ رحمی میں جو بندہ خرچ کر رہا ہے اس میں سب سے پہلے اس کے نسبی رشتے ہیں، اور اس یعنی جو اقربا ہیں، قرب کے رشتے ہیں، اور ظاہر ہے قرب میں سب سے پہلے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں اللہ کی بھی رضا ہے اور ان رشتہ داروں کی بھی دعا ہے۔ اور پھر جب یہ کرنا ہے نا کسی پہ احسان کے لیے نہیں، اس میں ایک بڑی ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کریم سورہ دہر، میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ میرے بندے اگر کسی کو کھلائیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے علی حبہ، وہ میری محبت میں کھلاتے ہیں، مسکینم و یتیمم و اسیرا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور جو کسی کو کھلاتا ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ تو کسی پر احسان کرنے کے بعد یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی کہے جی آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ لیکن مولانا صاحب یہاں پہ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیے کہ یہ تو ایک بڑی کامن چیز ہے، اگر بھائی کے بچوں کی مطلب اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی بچوں کو سپورٹ کرتا ہے یا گھر کو چلاتا ہے یا ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو یہ بڑی کامن بات ہے کہ وہ کہے کہ بھئی اس کے بچوں کی فیس دے دیتا ہوں، خرچہ دے دیتا ہوں تاکہ ان کا سسٹم چلتا رہے۔ اگر بہت کوئی ایک ہوتا ہے، اکثر بھائی بہنوں میں کوئی ایک بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، تو جب بھی وہ اپنے باقی بھائی بہنوں کو ہیلپ کرتا ہے یا ماں باپ کو بھی دیتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کریں۔ اب دیکھیے اس حوالے سے ڈنڈورا اسلام جس نے کو کہتے ہیں پیٹنا، بالکل جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کا یہی اصول ہے کہ انسان اسے چھپائے۔ پھر اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہم کسی پر احسان جتلا رہے ہیں اور دوسرا اسے پھر ہم اذیت دے رہے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے اسے احسان جتلا دے یا اسے اذیت دے، لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، تو گویا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس نیکی کو ضائع کر دیا ہے۔ ہاں جہاں پہ اب ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں
تو وہاں پہ یہ ایک اہم اصول ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ مطلب نہیں کہ ہم سارے خاندان میں اس کی عزت کو رسوا کر دیں، بلکہ ہمیں خالصتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے کہ میں جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں ایک چیز ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، عام طور پہ یہ کیوں نوبت آتی ہے قطع رحمی کی کہ رشتہ داروں کے باہمی تعلقات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں؟ دیکھیے گھر ایک ریاست کی طرح ہوتا ہے، اور اس ریاست کا جو نظام چل رہا ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے انکم دیکھتے ہیں کہ میرے ذریعے آمدن کیا ہے، میں نے کیسے مہینہ گزارنا ہے۔ جب اور رشتہ دار اس کے اندر مداخلت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا نظام بگڑ جائے گا۔ ہم جب صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں وہ کیا اسباب ہیں کہ جس سے رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں یا آپس میں دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بلا وجہ ہم جب دوسروں کے ریاست جو ایک گھر کی مانند ہے ہم اس میں جب انٹرپٹ کرتے ہیں، ہم مداخلت کرتے ہیں تو پھر نظام بگڑتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ علامہ صاحب خیر ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے کلام سنتے ہوئے، لیکن جائیداد کے بھی تو بہت میجر مسائل ہیں نا، وہی بھائی بہن جو آپس میں بہت محبت پیار کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اولاد بات کرنا چھوڑ دیتی ہے کہ آپ بھئی ہمارا جو حق ہے ہمیں دیں۔ بھئی ماں باپ جب تک حیات ہیں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی صحت والی خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ بٹ لوگ تو باقاعدہ اب اس سٹیج پہ، اللہ معافی دے توبہ استغفار، ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ بچے ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ ملے، اور زندگی میں ہی جا کے جھگڑے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ بھی مجھے میرا حق دیں۔ آپ کو ہر سانس کا اپنے رب کے بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ بھوکوں کی طرح وہاں پہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خیر اس کی طرف ہم آئیں گے۔ آف کورس اگر ساس سسر، ہمیں ملتان سے عائشہ نے بھی سوال پوچھا ہے کہ اگر ساس سسر جن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق شادی کے بعد بنا ہے وہ آپ کو آپ کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتے یا سپورٹ کر رہے تھے، اس سے روکیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف وہ ماں باپ ہے جو شادی کے بعد آپ کے بن گئے ہیں، اور ایک وہ ماں باپ ہے جنہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، آپ کیا کریں؟ سٹک ہو جاتے ہیں، اور صلہ رحمی کا آپ کو ساتھ میں پیغام دیا گیا ہے۔ یہ بہت سے سوالات ہیں، بریک کے بعد کور کریں گے۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں 0317242465 کے اوپر۔ آئیے چلتے ہیں کلام کی طرف، محمود الحسن صدیقی کے پاس۔ آستانے شہ کونین سے کیا ملتا ہے؟ آستانے شہ کونین سے کیا ملتا ہے؟ مانگنے والا ہو کوئی تو خدا ملتا ہے، مانگنے والا کوئی ہو تو خدا ملتا ہے۔ جو گدا ہو کے سلاطین کا سلطان بنے، جو سلاطین کا، جو گدا ہو کے سلاطین کا سلطان بنے، کوچائے سروردی میں وہ گدا ملتا ہے۔ آستانے شہ کونین سے کیا ملتا ہے؟ ایسا مرنا، ایسا مرنا، ایسا مرنا تو ہے جنت کی بشارت کی سند۔ کوئے احمد
میں جو پیغام قضا ملتا ہے، کوئے احمد میں جو پیغام قضا ملتا ہے، اور کیوں نہ میں دل سے بنوں، کیوں نہ میں دل سے بنوں ان کا ثنا خوان ریاض، ان کا صدقہ ہی مجھے صبح و مساء ملتا ہے، ان کا صدقہ ہی مجھے صبح و مساء ملتا ہے، آستانے۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صلہ رحمی، اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے، بٹ آپ لوگوں کی فرمائش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلام بھی آپ کو سنائیں، کلام کی طرف جائیں گے، لیکن کلام کے بعد بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے اسکالرز ہوں گے، علامہ حسن رضا باقر اینڈ مولانا قاری ندیم سرور جلندری۔ تو ان دونوں سے ہم یہ جانیں گے کہ صلہ رحمی کے تقاضے کیا ہیں، کن کیسز میں جو ہے اگر تعلق آپ کا ٹوٹ بھی جاتا ہے کسی سے، کسی قریبی رشتہ دار سے، تو کس طرح اس کو واپس جوڑا جائے، اور کس طرح اپنے وہ جو کہتے ہیں نا غصے اور ان چیزوں کو انسان کنٹرول کرے تاکہ آپ کے رشتے خراب نہ ہوں۔ آلسو ویورز، اگر آپ نے کال کر کے پروگرام کا حصہ بننا ہے تو 031724244645 پہ کال کر کے اپنے سوالوں کے جواب لے سکتے ہیں۔ ویورز، چلتے ہیں کلام کی طرف۔ ہمارے ساتھ ہے محمد فراست علی قادری۔ جی بھائی۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کو لیں گے میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر گے اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر گے اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کیے گی جاگو گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے گی جاگو گا عرض مطلب،
ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کہ صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے گی رہنے سے کام ہوگا اسی توقع سے جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہے ہیں اسی توقع سے جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہے ہیں کہ نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در نبی ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے قاری محمد فیاض چشتی نے. السلام علیکم بھیا. کلام کی طرف ہم ابھی آئیں گے لیکن ہم اپنی گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کو ذرا کسی ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. ایک سوال آیا تھا مولانا صاحب آپ سے پوچھوں گی. عائشہ ملتان سے کا ساس سسر کبھی کبھی ساس سسر یا ہسبینڈ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب جیسے کہ علامہ صاحب نے مولانا صاحب کہا کہ دو قسم کے تعلق ہوتے ہیں, ایک خون کے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے آپ کی ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے جیسے کہ شادی کی وجہ سے. اب یہ گائیڈ کریں کہ ساس سسر کہتے ہیں کہ ماں باپ سے نہیں ملنا یا ہر ہفتے نہیں آپ جا سکتے, پاسبل نہیں ہے. بہت سے گھروں کی یہ کہانی ہے. شوہر کہتا ہے کہ بھائی اب جو بھی تم پیسے کماتی ہو, جو ورکنگ لیڈیز ہیں جو بھی کماتی ہو وہ گھر کی طرف ڈالو یا مطلب ہماری فیملی کی طرف ڈالو, امی ابو کو کیوں پیسے دے رہی ہو. اب ایک طرف ایک بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے, بھائی بہن سے ملنا چاہتی ہے جس گھر میں وہ پلی بڑی ہے, اور اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں یا ان کو کسی بھی طرح کی سپورٹ چاہیے وہ دینا چاہتی ہے, لیکن وہ اب دے نہیں پا رہی کیونکہ وہ سٹک ہو گئی ہے. تو کیا کریں اب ایسی سچویشن میں, کیا کریں, کس تعلق کو امپورٹنس دیں اور کیسے اس مسئلے کو آگے لے کے چلیں؟ آپ نے جو سوال کیا یہ بہت اہم ہے اور اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے یہ. دین میں جیسے نماز عبادت ہے, معاشرت بھی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا ہمارے لیے وہ معیار ہیں, اعمال میں بھی, عقائد میں بھی اور معاملات میں بھی. میری مراد حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہیں. صحیح. جو سوال آپ نے پوچھا اس حوالے سے دو تین چیزیں الگ الگ ہیں. نمبر ایک کہ اگر کوئی خاتون جس کا خاوند اسے خرچ دیتا ہے اور وہ اپنے پیسوں سے اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہے, بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے, تو اس حد تک جو مناسب ہو, جو خاوند کو اس پر اعتراض نہ ہو, جو لڑائی کا سبب نہ بنے. ایک میری بات سن لے پہلے. سوری مولانا صاحب ادھر یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ جو عورت کماتی ہے وہ میں اس کا اسی پہ آ رہا اپنا. ہوں, میری بات مکمل ہو جائے. اوکے. نمبر دو,
ایک عورت ایسی ہے کہ وہ خود ملازمت کرتی ہے اپنی تنخواہ کی، وہ خود یعنی ملکیت ہے اس کی، اور وہ اپنی ملکیت سے خاوند کی اجازت کے بغیر جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے، لیکن وہ ایک بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا رشتہ اور تعلق ضرور ہونا چاہیے جہاں باہم مشورہ ہو سکے۔ تو اگر ایسا نہیں اور بیوی نے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنی تنخواہ سے، اپنی ذاتی پیسوں سے، اپنی ملکیت کے پیسوں میں سے کسی پہ خرچ کیا یا اپنے بھائیوں اور اپنے اعزاء اقارب پہ خرچ کیا تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ انتشار آئے گا رشتوں میں اور یہ معاملہ بڑھے گا تو پھر اسے مشاورت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور ویورز بڑوں کو انوالو کر کے طریقے سے، نہ کہ گھر میں فساد ڈالیں، لڑائی جھگڑے کریں، طریقے سے بھی چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آف کورس یہ رشتے ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ بہت بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے علامہ صاحب کہ اگر کسی کی ایکچوئل پرسنالٹی کو یا اس کی اصل فطرت کو جاننا ہے، یہ تو ویسٹرن کلچر میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے، تو اس کا رویہ اس کے گھر والوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ دیکھو۔ دنیا کے ساتھ تو بہت سے لوگ بہت زیادہ اس کو بھی دینا اس کو بھی دینا، کھلا ہاتھ، بڑی جنرس، لیکن گھر والوں کے ساتھ سیدھے منہ نہیں بات کرنی، نہ کہ ان کی سپورٹ کرنا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات آتی ہے کہ خود آپ مرسڈیز گاڑی میں گھوم رہے ہیں لیکن آپ کی بہن جو ہے وہ سائیکل بھی نہیں افورڈ کرتی۔ تھوڑا سا اس پہ بھی اگر گائیڈ کریں۔ دیکھیے، اس حوالے سے سب سے پہلے ایک تو وہ رشتے ہیں کہ جن کی کفالت ایک شخص پہ واجب ہوتی ہے، جیسے بیوی ہے اس کی کفالت واجب ہے شوہر پر کہ اس کی جو ضروریات زندگی ہیں، جو اسے لباس چاہیے، جو اسے رہائش چاہیے اس کے سوشل سٹیٹس کے مطابق، یا اس کے علاوہ کھانے پینے کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، پھر والدین ہے کہ ان کے اخراجات انسان پہ واجب ہیں۔ اور پھر کچھ وہ ہے کہ جو انسان پہ واجب نہیں ہے لیکن وہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان ان رشتوں کا بھی خیال کرے جب ضرورت مند ہو۔ اسی لیے دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے مال پر کچھ مالی وظائف معین کیے ہیں، مثلا ایک انسان صاحب ثروت ہے تو اس کے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اب جب وہ حق نکالے گا، یہاں پہ شریعت نے کہا ہے کہ وہ دوسروں پر اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دے گا۔ مثلا میں نے مال سے حق تو دینا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو یا فقہ جعفریہ میں خمس کی صورت میں ہو، تو اس میں یہ ہے کہ میں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے، اگر مثلا وہ رشتہ دار سادات میں سے ہے تو اس پہ خمس لگ سکتا ہے، اگر مثال کے طور پہ کوئی اور نکال رہا ہے تو وہ اسے زکوٰۃ جو ہے اپنے رشتہ دار کو دے گا۔ تو در حقیقت اسلام نے وہاں پہ ہمیں ایک جامع جو نظام دیا ہے، اس میں انہوں نے ہمیں کیٹیگریز بھی بتا دی ہیں کہ کن پر آپ نے ضرور بضرور خرچ کرنا ہے اور کن کا آپ کے پاس اختیار ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی واجب مالی وظیفہ ہو تو آپ نے کسے اولویت دینی ہے۔ اس حوالے سے اسلام کا نظام واضح ہے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، اکثر افراد اپنے مالی وظائف کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، چونکہ جب وہ اپنے مالی واجبات کو ادا ہی نہیں کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھے گا کہ شاید جو میں نے اپنی جیسے باقی بیوی یا اولاد یا ماں باپ کی کفالت کی ہے، ایسے فلاں دوسرے رشتہ دار جو دور کا اس کی بھی کفالت کروں۔ نہیں، آپ کا جو مالی وظیفہ ہے آپ اس طرف آئیے کہ جو آپ پر واجب ہے مالی اعتبار سے آپ وہ ادا کیجئے، اور وہ اپنے جو رشتہ دار ہیں مستحق ان پہ خرچ کیجئے۔ آپ کی دو طریقے سے عبادت ہو جائے، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور جو آپ پہ ایک واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت بات۔ ویورز، بریک کی طرف کیونکہ جانا ہے تو، اور اس کے بعد ہمارا آخری مرحلہ ہوگا گفتگو کا، تو میں چاہوں گی کہ اس میں ہم اپنی گفتگو کو ریپ اپ کریں اور پیغامات لیں، لیکن اس سے پہلے کلام سنتے سنتے بریک کی طرف جائیں گے۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما،
یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما. سبحان اللہ. ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے, ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے, ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں, شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں, جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما. منزلیں رہتی ہیں. اسپیکٹس ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا رد عمل دوسرے کی طرف کیسا ہوتا ہے, اور پھر اگر کسی کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کے ساتھ نہیں پیش آتا تو اس بندے کا آگے سے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. وہی والی بات ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو کیا آپ واپس تھپڑ ماریں گے یا اس بات کو اگنور کر دیں گے اور فساد, جھگڑے, لڑائی میں نہیں پڑیں گے. اوبویسلی بدلہ لینا ہر انسان کا حق ہوتا ہے, لیکن معاف کرنے والا جو ہے, وہ جو معافی ہے, وہ ذرا زیادہ پسندیدہ عمل ہے, جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے اپنے لرنڈ اسکالر سے گفتگویں کر کے. گفتگو کو کیونکہ ریپ اپ کرنا ہے, علامہ صاحب, مولانا صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب اینڈ میں کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ حقوق کی ادائیگی بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ جب اللہ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا, تخلیق فرمایا, تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ لی قطع رحمی سے, قطع تعلقی سے. ٹھیک ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا اسے جوڑوں گا, جو تیرے سے کٹے گا اسے توڑوں گا. تو صلہ رحمی کے اندر ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, وہ دوسروں کو حق کے وراثت سے محروم کرنا ہے. بالکل. اور خصوصاً ہمارے ہاں بڑی بڑے عبادت گزار لوگ بھی اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ وہ بیٹی کو دنیا سے جاتے ہوئے, بیٹوں کی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت تباہ کر لیتے ہیں. جس بیٹی کو اللہ نے اس کا حصہ دیا, قرآن میں اللہ نے حصے مقرر فرما دیے, تو کوئی بندہ اس بیٹی کو محروم کر رہا ہے, بھائی اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہے, اسے محروم کر رہے ہیں. تو اگر اس بہن کی جگہ پہ بھائی ہو جاتا تو وہ پورا لے جاتا, یہ بہن کو آدھا دینے کے لیے بھی تیار نہیں. اور اگر کوئی بہن مطالبہ کر دے تو پھر اس بات سے ڈرتی ہے کہ میرے سے لا تعلقی نہ ہو جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی میں بھائی کی دہلیز پہ نہ آ سکوں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میرا پیغام ہے
ان تمام لوگوں سے جو آخرت اور جنت کے متلاشی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر ضرور غور کریں. بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کے جو شرعی حق ہیں وہ ضرور دینا چاہیے. کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے مولانا صاحب، اور بڑا ایک امپورٹنٹ ڈائریکشن میں آپ نے اشارہ کیا، جس کو بہت سے لوگ باقی سارے کام کر لیں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے، حج پہ حج کرنے کی کوشش کریں گے، عمروں پہ ہر سال جائیں گے، سارا کچھ وہ کریں گے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو مطلب جس کے تھرو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن اپنوں کے حقوق نہیں پورے کریں گے. اور سب سے زیادہ وراثت کے معاملے میں یہ معاملات آتے ہیں کہ بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں، بیٹیوں کے حق جو ہیں ان کو نہیں دیتے. جی آخر میں صرف یہی پیغام ہے کہ دیکھیے صلہ رحمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی رشتہ دار نے میرے ساتھ اچھائی کی تو میں بھی مقابلے میں اچھائی کروں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہوگا. صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تعلق توڑ رہا ہے تو آپ وہاں پہ اس سے تعلق جوڑیں. اگر کوئی آپ کو محروم کر رہا ہے تو آپ اسے عطا کیجیے. سبحان اللہ. اگر کوئی آپ سے منہ موڑ رہا ہے تو اس سے اپنے مراسم جاری رکھیے. اور یاد رکھیے صلہ رحمی میں ایک چیز اہم ہے کہ ہمیں اپنا دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی کوتاہیاں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم نے وہاں پہ محفوظ کرنی ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے اندر عفو و درگزر پیدا کرنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سامنے ہے کہ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی مل گئی. انہوں نے مقابلے میں ویسے رد و عمل نہیں دکھایا بلکہ انہیں معاف کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں آزمائی ہوئی چیز ہے. اگر کسی رشتہ دار نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، مثلا ہمارا کوئی مال کھا گیا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہے، اگر آپ خدا کے لیے اسے معاف کر دیں تو شاید خدا آپ کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. بس ہمیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو اہمیت دینی چاہیے. بالکل صحیح. ویورز، یہ جو بات کہی نا، بہت ہی پیاری بات کہی میرے بھائی نے کہ دل بڑا کرنا پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، انسان جب دل بڑا کر لیتا ہے نا، کبھی دل بڑا کر کے دیکھیے. آئی پرومس یو، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ دل بڑا کر کے درگزر کرتے ہیں اور پازیٹیو انداز میں، مطلب برے کا جواب اچھائی اور بلکہ ڈبل ٹرپل گنا زیادہ اچھائی سے دیتے ہیں، وہ بڑی ہی سکون کی نیند سوتے ہیں جب وہ رات کو لیٹتے ہیں. اور الٹیمیٹلی انسان یہ سارا کچھ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی زندگی میں سکون آئے. تو جب آپ کو ذہنی اور دلی سکون مل جاتا ہے تو پھر باقی سارے کام ویسے ہی آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اٹس بین این آنر اینڈ اے پلیجر. صلہ رحمی سے ریلیٹڈ آج ہم نے بات کی، اور اب چلتے ہیں محمد انعام الحق قادری کی طرف. ان سے کلام سنتے سنتے پروگرام کو کلوز کریں گے. جی میرے بھائی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے. منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے.
جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، چھوڑا یا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا مجھے یہاں دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔